بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ جو سب سے بڑا تاریخ کا سکینڈل ہے جس کو دبا دیا گیا ہے اس پہ بات کی اور آج کی مزید خبروں پہ بات کی جائے، میں آپ کو چلتے پھرتے یزید کی ایک ہلکی سی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے پاکستانی یہ وقت بھی آنا تھا، یہ سوگ منا رہا ہے۔ اگر منافقت کا چہرہ یہ نہیں ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ پھر منافقت کا اور کیا چہرہ ہوگا۔ ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں۔ میں کسی کے بلیفز پہ بات نہیں کر رہا، ہر بندہ اپنے بلیفز کے مطابق چلنے میں آزاد ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنے بلیفز کے مطابق ایک امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے پوری قوم پہ یزیدیت مسلط کی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ حسینیت کا دعویٰ کرنے والے یزیدیت برپا کیے ہوئے ہیں اس ملک پر پچھلے 3 سال سے، اور یہ سب سے بڑا ٹول ہے جو آپ کو نظر آیا ہے اس ویڈیو۔ اس کے بارے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی سوال کریں تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ یہ بہت بڑا ٹول رہا ہے۔ اس پر بہت سخت الزامات ہیں، قتل و غارت کے، تشدد کے، اغوا کاریوں کے، ہر چیز کے الزامات ہیں، اور یہ کھڑا ہوا ہے۔ اب میرے پاکستانیوں آتے ہیں، فوج کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو ایک بیانیہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور فوج کے ایک ایسے ٹاؤٹ کے ذریعے سامنے آیا ہے جو اسرائیل کا دورہ بھی کر چکا ہے۔ میں آپ کو اب وہ دکھاؤں گا کہ لفظ بلفظ فوج کس بیانیے کے ذریعے آغاز کر رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی برکات و فیوز بتانے کا آغاز ہو چکا، لیکن اس سے پہلے ٹرمپ کی جو حرکت ہے اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حیران کن کنکلوژن ہے۔ پہلے ایلون مسک بتا چکا ہے کہ اس لسٹ میں ٹرمپ موجود ہے، اس لیے ایپسٹین فائلز کو جاری نہیں کیا گیا۔ یہ ہے کیا؟ یہ تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے جہاں پہ مائنرز کے ساتھ غلط حرکات کرتے ہوئے طاقتور ترین شخصیات کی ویڈیوز موجود، ان کی تصویریں موجود، ایک پوری لسٹ ہے کلائنٹ کی جس کو مبینہ طور پہ بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ طاقتور ترین دنیا کی شخصیات، ایپسٹین اور اس کی بیوی پکڑے جاتے ہیں، ایپسٹین جیل میں مارا جاتا ہے، اس کی بیوی 20 سال کی ٹرم جیل میں پوری کر رہی ہے۔ اب کنکلوژن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کوئی کلائنٹ لسٹ یا کسی کو ایپسٹین یا اس کی بیوی بلیک میل کر رہے تھے، بالکل کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ وجہ بتاتا ہوں۔ نمبر 2، ایپسٹین جو جیل میں مر گیا 100% کنفرم کر دیا ہے کہ جی یہ خودکشی تھی، کسی نے اس کو قتل نہیں کیا، کسی طاقتور شخص نے استعمال نہیں کیا، اس کو خاموش رکھنے کے لیے اسے قتل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ خودکشی ہی تھی۔ یہ بھی کنکلوڈ ہو گیا، کوئی اور فردر چارجز کسی بندے پر نہیں لگیں گے۔ اب دیکھیں، ایک خاتون کو آپ نے 20 سال کے لیے چائلڈ ٹریفکنگ اور اس طرح کی چیزوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بچے کسی کے لیے لا رہی تھی نا، ان کو پیش کر رہی تھی نا، سرو کر رہی تھی، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اور پھر فردر لکھا ہوا ہے کہ the DOJ and FBI determined that no further release of Epstein related materials was warranted، یعنی مزید کسی مٹیریل کو عوام کے سامنے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ بہانہ دیکھیں، citing concerns about child abuse material, victim privacy and the risk of exposing innocent individuals to unfounded allegations۔ یہ بہانہ بنا دیا ہے کہ بڑے کو معصوم لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے، اس لیے ہم فردر کوئی چیز نہیں کریں گے ایپسٹین فائلز کے حوالے سے۔ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ بچوں کی آئیڈینٹیز کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، which means کہ FBI اور DOJ نے دیکھا ہے اہم شخصیات کو بچوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہوئے، لیکن وہ نکال نہیں رہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں اگر نکالا بچوں کی آئیڈینٹیز کو چھپانے کے لیے، اور یہ بہانہ بنایا گیا ہے، طاقتور ترین شخصیات کے گناہوں کو چھپا لیا گیا۔ اور یہ سب ہوا ہے نیتن یاہو کے دورے سے تھوڑی دیر پہلے۔ نیتن یاہو پہنچ رہا ہے امریکہ اور اس سے پہلے یہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے۔ الزام کیا ہے کہ ایپسٹین اور اس کی بیوی اسرائیل کے لیے یہاں پہ اسپیناج کر رہے تھے، لوگوں کو کمپرومائز کر کے بلیک میل کر رہے تھے، دنیا کی پالیسی شیپ کر رہے تھے، خاص طور پہ امریکہ کی پالیسی شیپ کر رہے تھے، اور نیتن یاہو کے آنے سے پہلے اس کو تحفہ دیا گیا۔ بہانہ دیکھیں نا یار کہ ہم بچوں کی آئیڈینٹیز بچانا چاہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں میم بونی کی آپ کلیم کہہ لیں کہ جی میرے پاس ہزاروں لاکھوں فائلیں پڑی ہوئی ہیں اور میں اس کے تھرو جا رہی ہوں، اور آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ یار مذاق ہے۔ میں کیوں یہ آپ کو بتا رہا ہوں سٹوری، آپ انڈرسٹینڈ کریں۔ اس ٹائم ساری دنیا سچ کو چھوڑ کے جھوٹ پر کھڑی ہو چکی۔ ایک ایسا نظام ہے جہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جنگل کا قانون پوری دنیا میں آ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عاصم منیر کو کوئی چیلنج نہیں۔ آپ غور کریں اسرائیل کے اوپر، بلکہ یہ ذرا چیک کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کہتا ہے۔ سوال پوچھا، ثبوتوں کے ساتھ بتاؤ کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کہہ رہے ہیں؟ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ ثبوت، UN رپورٹس کے مطابق 57,000 فلسطینی مار دیے گئے، 1.9 ملین بے گھر ہو گئے، غذائی قلت، صحت اور پانی کی تباہی۔ UNRWA OCHA 2025 کی رپورٹ، ایمنسٹی اور ہیومن رائٹس واچ قتل، اذیت اور ارادے کے بیانات نسل کشی کے زمرے میں 2024 کی رپورٹ بھی آتی ہے، اور ICJ ممکنہ نسل کشی روکنے کے احکامات، اسرائیل کی خلاف ورزی 2024، یہ سب وہ حوالے دے رہا ہے کہ ہاں نسل کشی اسرائیل کر رہا ہے۔ تو پوری دنیا خاموش، مغرب خاموش، امریکہ مدد کر رہا ہے، مغرب مدد کر رہا ہے، سارے ممالک مدد کر رہے ہیں۔ جنگل کا قانون رائج ہو چکا ہے، ہم آخری وقتوں کی طرف جا رہے ہیں، اس کو سنجیدہ لیں۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں
کہ جھوٹ کی حکمرانی ہو، سچ کو گناہ بنا دیا جائے گا، یہ وہ وقت ہے۔ آپ سچ بولیں، آپ کو فوراً جیل میں ڈال دیا جائے گا، آپ کو پکڑ کے فوراً ایسی جگہ ڈالا جائے گا کہ آپ کو وہاں سے کوئی دنیا کا قانون نہیں نکال سکے گا۔ پوری دنیا میں اس ٹائم یہ نافذ، اس لیے آپ کو پاکستان میں بھی ظلم اور جبر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم دنیا سے علادہ نہیں ہیں۔ اب میرے پاکستانیوں، ٹرمپ نے ایک دھمکی دی ہے برکس ممالک کی، آپ کو پتا ہے کہ میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد اعلامیہ آیا، برکس ممالک کو دھمکی دیا ٹرمپ نے کہ یہ امریکہ مخالف اتحاد ہے اور جو ممالک اس میں ہیں 10% ایکسٹرا ٹیرف ان پہ لگے گا بلا تفریق۔ اس کے بھارت کو بھی یہ دھمکی کہ بھارت برکس کا ممبر ہے، اس میں برازیل بھی ہے، رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، انڈیا بھی ہے۔ ان ممالک کو ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ آپ پر تو 10% ایکسٹرا ٹیرف لگے گا بلا تفریق۔ اس سے صرف ایک بات سمجھ آتی ہے، ٹرمپ صرف ان ممالک سے دوستی کر رہا ہے جو چین سے خود کو دور کر رہے ہیں، روس دور کر رہے ہیں، اور پاکستان سے کوئنسیڈنٹلی وہ دوستی کر رہا ہے۔ تو سمجھ جائیں گے پاکستان روس سے تو ویسے ہی دور ہو چکا تھا، باجوہ نے ہٹا دیا تھا، پاکستان چین سے دور ہونے کی بھی قسمیں اور وعدے کر چکا ہے، عہد کر چکا ہے، تو پیماں ہو چکے ہیں لنچ میں کہ ہم چین کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اب جب یہ صورتحال آ جاتی ہے تو اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بیانیہ لانچ ہو گیا ہے اپنے ایک ٹاؤٹ کی طرف سے۔ پہلے ہم نیچے دیکھتے ہیں۔ A good argument from Pakistan. So India has an embassy in Islamabad despite 5 wars, but we can't have an embassy of Israel in Islamabad because of what exactly? یعنی پہلا آرگیومنٹ فوج یہ بنا رہی ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ 5 جنگیں لڑ چکے لیکن ہماری ایمبیسی بھارت کے ساتھ تو کھلی ہے، اسرائیل کی ایمبیسی کیوں نہیں کھل سکتی؟ اسرائیل نے ہمارا بگاڑا ہی کیا، یعنی ڈائریکٹلی پاکستان کو کیا نقصان پہنچایا؟ یہ فوج کا پہلا بیانیہ ہے۔ اب آتے ہیں باقی بیانیے کے۔ پاکستانیز آر ڈیبیٹنگ جوائننگ ابراہم اکارڈز، پاکستانی ابراہم اکارڈ کے اوپر بحث کر رہے ہیں اور اس کو جوائن کر رہے ہیں۔ شیڈی انٹرسٹ گروپس ہیو اسپرنگ اپ، وہ کہتا ہے کہ لوگ ڈرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو دہشت گردی بڑھ جائے گی پاکستان میں، ان کو بہانہ مل جائے گا کہ پاکستان تو اسرائیل کے نواز ملک، تو دہشت گردوں کو مزید کمک ملے گی، اضافہ ہو جائے گا دہشت گردی میں، اور آپ کو ووٹ نہیں ملے گا، عوام آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ یہ کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کاؤنٹر آرگومنٹ کیا، اور یہ بندہ آپ کو پتا ہے کہ کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ وی ہیو نو کنفلکٹ ود اسرائیل، یعنی کاؤنٹر آرگومنٹ میں ہماری اسرائیل سے کسی کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اف وی کین ہیو ٹیررزم فرام افغانستان، the worst terror network specialized in killing Pakistanis based in Chabahar, Iran, and 5 wars with India and still have their embassies in Islamabad, surely we can have an Israeli embassy. یعنی افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی آتی ہے، بدترین ٹیرر نیٹ ورک چابہار ایران سے چل رہا ہے، اور بھارت کے ساتھ ہم 5 جنگیں لڑ چکے، تو ان سارے ممالک کی ایمبیسیز ہیں پاکستان میں، اسرائیل کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اسرائیل کے ساتھ تو ہماری براہ راست کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی۔ یہ انیشل آرگیومنٹ ہے جو کمپنی ٹاؤٹ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح نیریٹو کو شیپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی نیریٹو یہی ہے جی کہ ہماری براہ راست اسرائیل سے کوئی لڑائی نہیں ہے، اسرائیل نے کبھی براہ راست ہم پہ حملہ نہیں کیا، بلکہ بھارت کی مدد وہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو اگر ہم تسلیم کر لیں گے تو وہ بھارت کی مدد کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ آرگیومنٹ سب آنا شروع، تو میرے پاکستانیوں آپ نے جاگتے رہے۔ قائد اعظم کو کہا جائے گا کہ وہ اس زمانے کی بات تھی، دور بدل چکا۔ عمران خان کو کہا جائے گا کہ دیکھیں یہ عہد حاضر کے ساتھ بالکل بھی امانگ نہیں ہے۔ ایک تو پہلے کوشش کی جائے گی کہ آپ کو جیل سے رہا کر دیں گے اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، ہماری مدد کریں، یعنی پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہے۔ ایک تو یہ کوشش کی جائے گی، ظاہر عمران خان تو یہ نہیں مانیں گے۔ اب یہ 2 دھاری تلوار ہے عمران خان کے لیے بھی، عمران خان نہیں مانتے جو کہ وہ نہیں مانیں گے تو پاکستان کے لیے تو اچھا ہے، پاکستانی عوام کے لیے بھی اچھا، لیکن یہی بیانیہ لے کے عاصم منیر صاحب جائیں گے ٹرمپ اور نیتنیاہو کے پاس اور کہیں گے دیکھو یار اس بندے کو میں نے جیل میں ٹھیک رکھا ہوا ہے نا، کہ یہ تو کہتا ہے میں نے نہیں ماننا، میں نے کبھی بھی نہیں ماننا، تو آگے سے تھپکی دیں گے کہ ویل ڈن عاصم منیر، تم ہمارے زبردست یوتھ لیڈیٹ ہو اور تم زبردست کام کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال تو آپ کو میں نے اس حوالے سے بتا دی۔ اب ایک اور چیز کو سمجھ لیں، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اب یہ بات بالکل زبان زد عام ہو گئی ہے کہ عاصم منیر خود کو ملک کا حکمران بنانا چاہتا ہے۔ 2-3 چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، ایک ایسی آئینی ترمیم جس میں باوردی صدر کا عہدہ اور صدر کے اختیارات پہلے سے زیادہ کیے جائیں گے، ٹوتھ لیس صدر نہیں بنے گا عاصم منیر، صدر کے اختیارات باقاعدہ بڑھائے جائیں گے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ غور و فکر ہو رہا ہے نون لیگ میں کہ وزیراعظم کے اختیارات ہم کس حد تک کم کر سکتے ہیں، کہ وزیراعظم کے اختیارات صدر صاحب یوز کریں گے، جیسے آصف زرداری گیلانی کو بناتا ہے وزیر اعظم اور خود صدر بن کے بیٹھتا ہے، لیکن ملک سرداری چلا رہا تھا، یعنی جس حد تک سویلینز کو چلانے دیا جاتا ہے سارے فیصلے وہی کر رہا تھا۔ عاصم منیر بھی ایسے ہے، لیکن وہ جو 18ویں ترمیم اور یہ سارا کچھ ختم ہوا ہے، شاید ان میں سے کچھ پاورز دوبارہ عاصم منیر لینا چاہے گا، تو دیکھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کتنی جلدی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہونی ہے، اٹس اے ڈن ڈیل۔ عاصم منیر یہ فیصلے کر بیٹھا ہے کہ میں نے ایک ایسا حکمران بننا ہے جو جب باہر جائے گا تو اس کو ایک چوکیدار سمجھ کے سائڈ پہ نہ بٹھا دیا جائے اور شہباز کو درمیان میں نہ بٹھایا جائے، بلکہ مجھے صدر کے طور پہ پروٹوکول دیا جائے اور میں سب سے آگے بیٹھوں، شہباز میرے پیچھے بیٹھے۔ یہ بندہ احساس کمتری کا بھی شکار ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی سوچ کب ڈیولپ